اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے ہیں، اس میں اور زیادہ معلومات ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، ابن مریم یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے نے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انی بے شک میں، رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما میں تصدیق کرتا ہوں، بین یدیّ من التورات مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرم اور میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، بے رسول ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم پس جب آ چکیں، بالبیناتی نشانیاں لوگوں کے پاس، قالوا ھذا سحر مبین، یعنی جب ساری نشانیاں اللہ کی آئیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات بھی دکھائے، تو انہوں نے کہا یہ سب جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ سحر مبین یعنی سحر، جادو، مبین کھلا، قالوا انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب کہا مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پس وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ غور کریں، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، ان کی زندگی تورات کی حقیقی زندگی کا آئینہ تھی۔ انجیل تورات کی وضاحت کرتی ہے، جو معاملات تورات میں نہ کھلے تھے ان کو وضاحت سے کھولتی ہے۔ پھر قرآن پاک ہے جو ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کا حقیقی عکس ہے، اور اس آخری جو عظیم پیغمبر ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تورات اور انجیل میں بیان فرمایا ہے، جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے بخوبی دی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ احمد یعنی جو اللہ کی اتنی حمد بیان کرے کہ اپنے آپ کو حمد الہی میں فنا کر دے، اور پھر اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو حمد خدا کی طرف لائے، یعنی حمد خدا کو مخلوق میں پھیلا دے اور مخلوق کو حمد الہی میں ہی کمال درجے تک پہنچا دے، اور وہ محمد ہے۔ اور جب حمد درجہ کمال تک پہنچا کر اس حال میں پہنچ جائے کہ رب بھی اس سے راضی ہو جائے تو وہ محمود ہے، اور یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تورات اور انجیل آ کر تحریف نہ ہوتی، یعنی اگر تورات اور انجیل میں تحریف نہ ہوتی، یہ دونوں کتابیں اپنی اصلی حالت میں ہوتیں، تو وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر بخوبی اس میں ملتا۔ تحریف کے باوجود تورات اور انجیل میں ایسی علامات اور صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں جس کی تصدیق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخوبی کی۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے برملا کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی تھی۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کو جادوگر کہتے ہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ لفظ جو ہیں، یہ ایسے کام، ایسی باتیں پہلے بھی پیغمبروں کو کہی جا چکی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، کوڑی، پھلبری اور اس طرح کی بیماریاں جن کا علاج نہ ہوتا، ایسے لوگوں کے جسموں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ ان معجزوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے انہیں جادوگر کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ یہ جو عرب والے لوگ ہیں، قریش مکہ، یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، یہ پہلے پیغمبروں کو بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھارس بندھایا ہے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ جب لوگ پیغمبر کی بات نہ مانیں، اپنے عقائد پر قائم رہیں اور پیغمبر کے پیروکاروں کو تکلیف دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ ٹیڑھا دل وہ ہوتا ہے دل جس میں نماز دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو نیک کام کر لیا، ورنہ شیطان کی پیروی کرتے رہے۔ اس طرح ٹیڑھا دل والے جو لوگ ہوتے ہیں، نیکیوں سے آہستہ آہستہ محروم ہو جاتے ہیں، اور ایمان بھی ان کا جاتا رہتا ہے۔ تھوڑی مہلت اللہ ضرور دیتا ہے تاکہ ہدایت اگر پانا چاہتے ہیں اور اللہ کے ہاں معافی مانگ کر استغفار سے واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، پھر ایمان اور اعمال صالح سے جاتے رہتے ہیں اگر وہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اپنی عاقبت کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اللہ کے رسولوں، نبیوں اور نیک لوگوں کو جادوگر کہنا، انہیں برا بھلا کہنا، اپنی دنیا اور عاقبت کو خراب کرنا ہے۔ اگر بنی اسرائیل والے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، فائدہ اٹھاتے،
کچھ چیزیں جو تورات میں حرام تھیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کے حکم سے حلال کرنے کا حکم لائے تھے۔ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن انہوں نے انہیں جادوگر کہہ کر ان پر الزام لگا کر انہیں نعوذ باللہ ناجائز اولاد کہہ کر اپنی عاقبت اور دنیا خراب کر ڈالی۔ اس طرح قریش مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا۔ چاند کے جب 2 ٹکڑے دیکھا تو کہنے لگے یہ شخص تو استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے۔ ہمیں یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جیسے تم نہ ہو جانا، تمہارے دل سیاہ ہو جائیں گے اگر ایسا کرو گے اور ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں چھپی ہے۔ اس لیے اپنا لائف سٹائل رسولی لائف سٹائل بنا لو اور دین حق کے مطابق اپنے آپ کو چلا لو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ آمین۔